أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ سنفرغ لكم أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ صدق الله مولانا العظيم. ابھی تک آپ حضرات کے سامنے سورہ رحمان کی 26 اور 27 نمبر کی آیت پر شروع رمضان سے لے کر ابھی تک بات چل رہی تھی، اور جتنی ضروری باتیں تھیں اس آیت کے اوپر آپ حضرات کے سامنے عرض کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں ہم سب کو اس پر دل کے گہرائیوں کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 29 نمبر کی آیت ہے، یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں بار بار اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا اور بار بار پوچھا ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا، اپنی طاقت اور اپنی قوت اور اپنے قدرت کے کرشمات کو بیان فرمایا۔ یسألہ من فی السماوات والارض، زمین اور آسمان کے درمیان میں جتنی بھی اللہ نے مخلوق بنائی ہے وہ ساری کے ساری مخلوق اللہ ہی سے مانگتی ہے، چاہے فرشتے ہو، چاہے حورے ہو، چاہے جنات ہو، چاہے انسان ہو، چاہے بلوں میں رہنے والی چونٹیاں ہو، چاہے سمندر میں رہنے والے مچھلیاں ہوں، ہواؤں میں اڑنے والے پرندے ہو، یا زمین اور آسمان کے درمیان میں رہنے والی مخلوق ہو، یا تحت الثری کے اندر ساتوں زمینوں تک رہنے والی مخلوق ہو، کم و بیش 18,000 مخلوقات وہ ہیں جن کو علماء نے جمع کیا ہے۔ علامہ دمیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حیات الحیوان، اس کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے کہ جتنے جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، بے زبان مخلوق، ان کے نام، ان کی تاثیر، ان کی غذائیں، سب کچھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آخر میں یہی کہا ہے کہ انسان کی عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں اللہ کی قدرت ہے۔ تو ہر ایک مخلوق اللہ سے مانگتی ہے اور مانگنا بھی چاہیے۔ دینا اللہ کا حق ہے، مانگنا ہمارا حق ہے، سمجھ رہے نا؟ دینا کس کا حق ہے اور مانگنا ہمارا حق سے مانگے، گھبرا کر، بے توجہی سے، لاپرواہی سے، بوجھ سمجھ کر اور غفلت کے ساتھ جو بندے اللہ سے مانگتے ہیں نا ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں فرماتا ہے۔ مانگو تو حق سے مانگو، عاجزی سے مانگو، انکساری سے مانگو،
اور اللہ کے سامنے اگر ضد لگا کر بیٹھیں گے نا کہ اللہ تو دے گا، کیوں نہیں دے گا، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا خدا ہے، اور تو نے خود مانگنے کا حکم دیا ہے، ادعونی استجیب لکم، تم مانگو میں دوں گا۔ اللہ تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا، ہمیں معلوم ہے کہ تو وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ بندہ جب ضد پر آتا ہے نا مانگنے کے لیے، اللہ دیتا ہی ہے، اور اللہ کو ایسا نہیں کوئی مجبور کر سکتا ہے، اللہ کو وہ ادا پسند آتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بندہ جتنا مانگتا جاتا ہے نا اللہ کو وہ ادا پسند آتی ہے، اس لیے اللہ دیتا ہے۔ بندہ یہ سوچے کہ میں زبردستی چھین لوں گا تو وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ تو میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ، جیسا میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کل من علیہا فان کے اندر، جب میدان محشر قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر امت اپنے نبی کے پاس دوڑے گی، ہر مقتدی اپنے امام کے پیچھے دوڑے گا، دنیا میں جس کے ساتھ تھا اس کے ساتھ دوڑے گا۔ جب میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کریں گے نا، 7 دن 7 رات کا ایک سجدہ ہوگا، تو اس دن اللہ کو رحم آئے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ یہ نہیں فرمائیں گے ارفع راسک یا محمد ففعل ما شئت، اے میرے حبیب سر اٹھاؤ، جو کرنا ہے کرو، جن کو جہنم میں ڈالنا ہے جہنم میں ڈال دو، جن کو جنت میں داخل کرنا ہے جنت میں داخل کرو۔ نہیں، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ارفع راسک یا محمد سل تعطا، اے میرے حبیب سر اٹھائیے، مانگیے، میں دینے والا بیٹھا ہوں۔ اس دن بھی سارا اختیار اللہ نے کس کے ہاتھ میں رکھا ہے؟ اپنے ہاتھ میں رکھا، کسی اور کو دیا نہیں ہے۔ تو یسألہ من فی السماوات والارض، دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اب مانگو دنیا والوں سے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے کتنی بڑی حکومت دی تھی، چرند پرند جانور جنات جو منٹوں میں سیکنڈوں میں کام کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ بلقیس کا تخت اٹھا کر لانا ہے، کون جائے گا بھائی؟ تو جنات نے کہا کہ میں جاتا ہوں۔ کہا کتنے دیر میں لاؤ گے؟ کہا آپ جو بیٹھے ہیں نا، آپ کھڑے ہو جائیے، بیٹھ جائے، اتنے دیر میں لے کر آ جاؤں گا۔ یعنی دوسرے ملک جانا ہے، وہاں سے اس کے محل میں داخل ہونا ہے، اور جس تخت پر وہ بیٹھتی تھی نا بلقیس، اس کے تخت کو اٹھا کر یہاں پر لانا ہے۔ تو دوسرا جنات کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ بہت دیر ہے، میں لے کر آؤں گا۔ کہا کتنے دیر میں؟ کہا کہ یہ آپ کے آنکھ کی پلک نیچے سے اوپر کر دی، اتنے دیر میں لے کر آ جاؤں گا۔ جی، ان کے اوپر اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی، پرندوں کی بولیاں آپ کو سکھائی تھی، چونٹی کیا بولتی تھی، پرندہ کیا بولتا تھا، سب کچھ عطا فرمایا۔ ایک دن تخت کے اوپر بیٹھے تھے، آپ کے تخت بڑے عجیب تھے، اس کے بھی جیسے کشتی ہوتی ہے نا، کشتی کے اندر جو نیچے اوپر کے خانے ہوتے ہیں، تو کچھ خانے میں جانور ہوتے تھے، چرند پرند ہوتے تھے، تو آپ کے خانے میں ہوتے تھے، تو آپ کی کشتی جو ہواؤں میں اڑتی تھی۔ تو ایک عجیب ایک منظر تھا۔ دنیا والوں نے تو ہوائی جہاز بعد میں بنایا، اللہ تعالیٰ نے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہوائی جہاز اس وقت بنا دیا تھا نا، بغیر پیٹرول بغیر ڈیزل کے، اللہ کے حکم پر چلتا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تخت لے کر بیٹھے تھے، ایک چونٹی آئی اور اطراف میں گھوم رہی تھی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو لگا کہ اس کو کچھ حاجت ہے، ضرورت ہے، تمام کیا مانگتی ہے؟ سلیمان دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ تو ہنسنے لگی اور کہا کہ سلیمان دینے والے کب سے بن گیا؟ اگر دینے والے بن گئے ہو نا تو 2 چیزیں دے دو، کیا؟ زدنی عمری ورزقی، اللہ نے میرے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے نا اس میں ایک دانہ بڑھا کر دکھا دو۔ اللہ نے میرے مقدر میں جب موت لکھی ہے نا اس میں ایک سانس بڑھا کر دکھا دو۔ حضرت سلیمان سجدے میں گر گئے، اللہ دکھنے میں تو اتنی چھوٹی ہے لیکن مانگا بہت بڑا۔ جی، جو چیز میں دے نہیں سکتا وہ چیز اس نے مانگی، میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں۔ تو پھر چونٹی نے نصیحت دی کہ سلیمان ایسا مت کہو، دینے والا کون ہے؟ بولو نا زور سے، اللہ ہے، دینے والا میرا اللہ ہے۔ اس لیے اللہ کے علاوہ کسی سے مت مانگو، جہاں جاؤ گے ٹھوکر کھاؤ گے، جہاں جاؤ گے ذلیل ہو جاؤ گے، میرے اللہ کے سامنے آؤ گے۔ حدیث میں فرمایا ایک بار مانگے گا اللہ دیکھتا ہے، دوسری بار مانگتا ہے کیا نہیں مانگتا، دوسری بار مانگے گا اللہ فرشتوں کو کہتا ہے بھائی یہ جو مانگ رہے ہیں نا اس کو دے دو، تیسری بار مانگے گا اللہ فرماتا ہے بندہ بار بار مجھ سے مانگ رہا ہے، کہا اس کو جو مانگ رہا ہے وہ بھی دے دو اور ساتھ میں ولایت کا تاج بھی پہنا۔
جی تو اللہ کے سامنے جتنے بار مانگو گے عزت میں اضافہ ہوگا. دنیا والوں کے سامنے مانگو گے ایک بار مانگو گے چلنا دیکھتا ہوں سوچتا ہوں مشورہ کرتا ہوں. فلم دیکھنے کے لیے مشورہ کچھ آدھا آپ بھی بولو نا تو میری مدد ہو جائے گی. فلم دیکھنے کے لیے مشورہ, اور کلب میں جانے کے لیے مشورہ, شراب پینے کے لیے مشورہ, گناہوں کے کام میں پیسہ خرچ کرنے میں کوئی مشورہ نہیں. دین کے کام میں مسجد کے امام, مؤذن, مدرسے والے, مسجد والے آپ کے پاس آ جائیں, چلو ذرا مشورہ کریں گے ہم لوگ, مشورے میں خیر ہے. پھر یوں سمجھا دیتے ہیں ہم کو کیا کہ مشورے میں کیا ہے خیر, کرنا چاہیے مشورہ, بہت اچھی بات ہے. لیکن جہاں آپ کو لگ رہا ہے نا کہ یہاں میرا اللہ نے اس بندے کو میرے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ نے مجھے دینے والا بنایا ہے, اللہ نے مجھے لینے والا نہیں بنایا ہے, یہ سوچ کر دے تو اللہ کے راستے میں میرا اللہ محتاج نہیں ہے, یہ سمجھ کر دے اللہ نے مجھے دینے والا بنا, میرا ہاتھ اونچا رکھا ہے, اللہ نے یوں نہیں رکھا, اللہ نے یوں رکھا ہوا ہے, تو شکر مان کر دینا چاہیے. تو بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اتنی بڑی سلطنت حکومت عطا فرمائی تھی, لیکن رات رات اللہ کے سامنے سجدہ کر کے رویا کرتے تھے, مانگا کرتے تھے, اللہ سے ہر وقت مانگا کرتے تھے. اللہ نے جس کو بھی دیا ہے تو اس کے مانگنے پر دیا. بڑے بڑے بادشاہ جن کے ہاتھ میں ساری دنیا کی سلطنت اور حکومت تھی, لیکن وہ بھی اللہ کے دربار کے بھکاری ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان, زمین اور آسمان کے درمیان کی مخلوق اللہ سے مانگتی ہے. صبح اٹھے گی نا مخلوق, ہم تو نافرمان ہیں, غدار ہیں, نمک حرام ہیں, بے حیا ہیں, بے شرم ہیں, معاف کیجیے اگر برا لگے گا. صبح فجر کی نماز کسی سے نہیں ہوتی ہے, ناشتے کی تیاری نیند میں سے اٹھنے کے ساتھ چاہیے. پرندوں کو دیکھ لو, وہ درخت پر جو سوتے ہیں نا, اپنے ٹہنیوں کو چھوڑنے سے پہلے وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پرندوں کی چہچہاٹ, وہ چہچہاٹ نہیں ہوتی ہے, وہ کیا ہوتی ہے اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس کے بعد اپنی جگہ چھوڑتے ہیں, اللہ رزق دے دیتا ہے, اللہ رزق دے دیتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنا ہوگا نا, صبح صبح اللہ کی عبادت کر کے نکلے تھے, ایک کتے کو دیکھا کہ اپنے سامنے کا ہاتھ یوں آنکھوں پر لگا کر سویا ہوا تھا. کتا کیا کرتا ہے, پوری رات جاگتا ہے اور صبح میں بولو نا, میں کچھ اشارہ کر رہا ہوں تو سمجھ میں آ جائے, کسی کو اللہ کرے کہ سمجھ میں آ جائے. تو صبح صبح سو گیا تھا یوں ہاتھ رکھ کے. حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے جلال کا, شرم نہیں آتی سارے اللہ کی مخلوق کی عبادت کر تو سویا ہوا ہے. اس نے بہت اچھا جواب دیا, اللہ نے اس کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی. اس نے کہا کہ موسیٰ میں سویا نہیں ہوں, میں نے اپنا ہاتھ میرے آنکھوں پر اس لیے رکھا ہے کہ صبح صبح کسی بے نمازی پر میری نظر پڑتی ہے نا تو رات تک مجھے کوئی آدھا روٹی کا ٹکڑا بھی نہیں ڈالتا ہے, اس لیے میں اپنے آنکھوں پر ہاتھ ڈال کر بیٹھا ہوں. تو اللہ کی مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے اور اس کے بعد نکلتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا. اللہ کا قرآن فرماتا ہے کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے, سور جیسا سور, جانور, کتا, چرند پرند, ہر مخلوق اللہ کی عبادت کرتی ہے. شیر گرجتا ہے, وہ گرجتا نہیں ہے, وہ تسبیح کرتا ہے اللہم لا تسلط, اللہ تیرے نیک بندوں پر مجھے مسلط مت کرنا. صبح یہ کہہ کر نکلتا ہے باہر. اونٹ گرجتا ہے نا اور گھوڑا ہنہناتا ہے, تو گھوڑے کا ہنانے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کون سا پرندہ کیا تسبیح بیان کرتا ہے. گھوڑا کہتا ہے سبوح رب قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح, یہ گھوڑے کی تسبیح ہے. ہر جانور اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے. ہم ایک نافرمان ہیں, ہم ایک غدار ہیں, ہم ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے وفائی کرنے والے, ورنہ جانور اس دنیا کے اندر جتنے ہیں نا وہ اللہ کی عبادت اور اللہ کا جب تک ذکر نہیں کرتے نا وہ جب تک اپنی جگہ نہیں چھوڑتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مجھے یہ بات یاد آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, ان کے پاس اونٹ تھا اور اس اونٹ کے اوپر وہ سامان لاد کر لے جاتے تھے اور بڑا خیال رکھتے تھے, اس کے طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتے تھے,
تھوڑی تھوڑی دیر کو اس کو روکتے تھے، پانی پلاتے تھے، کھانا کھلاتے، انہیں پتا تھا کہ میرے روزی روٹی کا ذریعہ یہی ہے تو میں اس کو سنبھالوں گا۔ تو جب گھر آتے نا تو مغرب کی نماز پڑھتے اور نماز پڑھ کر سو جاتے، وہ نہیں کھراٹے لیتا تھا، عجیب عجیب آوازیں نکالتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کا کیا علاج کروں، میری نیند خراب کرتا ہے۔ وہ گیا آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیے صحابہ کی تربیت کیسی تھی کہ صحابہ کرام جانوروں کی شکایت لے کر بھی کہاں جاتے تھے؟ اللہ کے رسول کے پاس۔ اللہ کے رسول میرا اونٹ ہے اور میں بڑی محبت سے اس کو پالتا ہوں، میں اس کا وہ کھانے کا، اس کے آرام کا خیال بھی رکھتا ہوں، لیکن یہ میری نیند خراب کرتا ہے، میں جب سوتا ہوں نا تو عجیب عجیب آوازیں نکالتا ہے کہ میری نیند خراب ہوتی ہے، اس کا کیا علاج کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لاؤ اس کو لے کر آؤ، تمہاری بات سنی ذرا اس کی بھی تو سن لو نا۔ اللہ کے رسول جانور کی بات بھی سن رہے ہیں، ہم سنتے ہیں کسی کی؟ بازو کے محلے والے آ جائے نا کہ بازو والوں نے ایسا ایسا میرے ساتھ کیا ہے تو آستین چڑھا کر نکلیں گے، چل ہم دیکھ لیں گے اس کو جی۔ حضرت حکیم لقمان فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی شکایت لے کر آ جائے نا، یہ آنکھ پھوڑی ہوئی ہاتھ میں لے کر آ جائے کہ دیکھو یہ فلاں آدمی ہے نا، اس نے میری آنکھ پھوڑی ہے، اس کے بعد پہ بھروسہ مت کرنا، سامنے تحقیق کرو تو پتہ چلے گا یہ سامنے والے کی 2 نکال کر آیا ہوا تب اس کی 1 نکلی ہوگی، لیکن پتہ کب چلے گا؟ جب تحقیقات کرو گے نا تب پتہ چلے گا۔ تو اس اونٹ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو لاؤ میرے سامنے، اس سے میں پوچھتا ہوں، تمہاری بات تو سن لی، اس کی بھی تو سن لو میں۔ صحابی گئے خوشی خوشی جا رہے تھے کہ آج میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ بیٹھا ہوا تھا، اپنی گردن نیچے ڈالی ہوئی تھی، تو انہوں نے جا کر دھیرے سے کان میں یوں کہا کہ چل تجھے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں۔ جیسا یہ جملہ کہا نا، صحابی فرماتے وہ اتنا تیزی سے کھڑا ہو گیا نا جیسا ادب کے مارے ہیں، اور جب اللہ کے رسول کے دربار کی طرف چلنے لگا تھا نا، اونٹ گردن اونچی کر کے چلتا ہے نیچی کر کے، بولو نا نیچے اونچی کرتا ہے، لیکن جب چل رہا تھا نا اللہ کے رسول کے دربار کے اپنی گردن کو جھکا کر چل رہا ہے، آقا کے دربار میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ کے رسول کے دربار کے قریب گیا، بیٹھ گئے، 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئے، اپنی گردن کو زمین پر ڈال دیا۔ صحابی گئے اللہ کے رسول میں اس کو لے کر آئے، آپ خود باہر آئے اور آ کر پوچھا کہ بھائی یہ تمہاری شکایت کرتا ہے، کہ تمہاری تعریف بھی کرتا ہے کہ تمہارا یہ خیال رکھتا ہے، تمہارے طاقت سے زیادہ وزن نہیں ڈالتا ہے، تمہارے وقت پر اس کو کھانا کھلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ تم ان کی نیند خراب کرتے ہو۔ اس کے دونوں آنکھوں سے آنسو لگاتار چل رہے تھے۔ اللہ اکبر، کیا جانور تھے اللہ کے رسول کے زمانے کے جانور، قربان جائے، دونوں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو ٹپک رہے۔ اللہ نے بولنے کی طاقت دی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابی سن رہے تھے، یا رسول اللہ میرے مالک نے سب کچھ صحیح کہا، میرا خیال بھی رکھتے ہیں، میری طاقت سے زیادہ بوجھ بھی نہیں ڈالتے اور آرام بھی کرواتے ہیں، سب کچھ کرواتے ہیں، جب یہ میرا خیال رکھتے ہیں تو میری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ میں بھی ان کا خیال رکھوں۔ کہ یہ بھی تھکے تھکائے آتے ہیں اور میں بھی سو جاتا ہوں، اور یہ بھی سو جاتے ہیں مغرب کی نماز پڑھ کر، لیکن عشاء کی نماز ان کی کیا ہوتی ہے؟ باقی رہتی ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ عشاء کی نماز قضا کر دیں گے تو کل قیامت کے میدان میں اللہ مجھ سے پوچھے گا، اس لیے میں آوازیں نکالتا ہوں۔ اللہ، یہ جانور تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے، تو وہ بھی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز پڑھ کر نکلے، صحابہ کرام کا جرمٹ آپ کے ساتھ تھا، تفریح کرنے کی، چلو آج تفریح کرنے جاتے ہیں۔ صحابہ کرام بڑے خوش تھے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اب اچانک کھڑے ہو گئے، ایک درخت پہ سے آواز آ رہی تھی پرندے کی چہچہانے، بڑا عجیب انداز میں چہچہا رہا تھا، تو اللہ کے رسول کھڑے ہو کر پوچھ رہے تھے دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ صحابہ نے کہا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے اللہ کے رسول کیا کر رہا ہے۔ یہ بہت اچھی تسبیح کا بیان کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ سبحان الذی زین الرجال باللحی وزین النساء بالزوائب۔ اللہ کے رسول فرماتے یہ تسبیح بیان کر رہا ہے، پاک ہے اللہ کی وہ ذات جس نے عورتوں کو چوٹیوں کے ذریعے سے زینت بخشی اور مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے سے زینت بخشی۔ پرندہ بھی کیا کہہ رہا ہے؟ عورتوں کو
چوٹی کے ذریعے سے، اور مردوں کو وہاں چوٹی غائب ہے یا داڑھی غائب ہے کہ نہیں؟ جی اللہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینی ہے نا سب کو، بہت پیار سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، بہت پیار سے۔ میں ایک مثال دے دوں، مجھے بات یاد آ گئی، بتا رہا ہوں۔ آپ نے کبوتر پالا ہے، اس کے پر ہیں، دشمن بلی آ گئی اس پہ حملہ کرنے کے لیے، تو پر ہیں تو اڑ کر بھاگے گا نا، اپنا بچاؤ تو کر لے گا نا۔ اب آپ نے اس کے پر کاٹ دیے تو بلی نے حملہ کیا تو بچاؤ کر پائے گا اپنا؟ یہ داڑھی جو ہے نا، یہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور ہمارے پر بھی ہیں شیطان کے بچاؤ کے۔ سمجھ جاؤ، میں اشارے میں سمجھا رہا ہوں۔ جس چہرے پر سنت رسول زندہ ہوگی نا، شیطان وہ حملہ نہیں کر پائے گا، اس کو شرم آئے گی، یا نبی کی سنت ہے، اس کو ڈر لگے گا۔ شیطان سب کی شکل اختیار کر سکتا ہے، لیکن نبی کی شکل کبھی اختیار نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اس کو طاقت ہی نہیں دی کہ وہ میرے آقا کی شکل کو اختیار کر لے۔ اس لیے کل قیامت کے میں اگر مومن اتنا سمجھ جائے نا کہ مجھے اللہ کے رسول کے پاس جانا ہے، آپ کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی پینا ہے، آپ کی شفاعت مجھے حاصل کرنی ہے، تو میں ایسا چہرہ لے کر جاؤں گا اللہ کے رسول کے سامنے، اس کو شرم آئے گی، حیا آئے گی، تو خود بخود سوچے گا کہ نہیں، مجھے سنت رسول کو زندہ کرنا ہے۔ جی دنیا والے ہیں، ایسی بھی زندگی نکلتی ہے، ایسی بھی زندگی نکلتی ہے، اس لیے اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ۔ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان، زمین کی مخلوق، آسمان کی مخلوق اللہ ہی سے مانگتے۔ فرشتے کھاتے نہیں ہیں، فرشتے پانی پیتے نہیں ہیں، فرشتے سوتے نہیں ہیں، تو ان کو مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم کھاتے ہیں، ہم کو کھانے کی ضرورت ہے، پانی کی ضرورت ہے، مصیبتیں ہیں، جھمیلے ہیں، سب کچھ ہے، ہم مانگیں گے۔ فرشتے کیا مانگیں گے؟ فرشتے ہر وقت اللہ کی رحمت مانگتے ہیں۔ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ کی رحمت۔ اللہ کبھی ناراض نہ ہو جائے، حالانکہ انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ جب سے اللہ نے اپنے نور سے انہیں بنایا، جو سجدے میں پڑا ہے سجدے میں ہے، جو رکوع میں ہے وہ رکوع میں ہے، جو کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، اور آج تک کھڑا ہے، اور قیامت تک اللہ جب تک چاہے گا وہ کھڑا رہے گا، وہ بیٹھے گا بھی نہیں زمین پر۔ لیکن پھر بھی اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ تو رحم فرما، اللہ تو کرم فرما، جبکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ جب وہ مانگ رہے ہیں معصوم ہو کر، ہمیں کتنا مانگنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ھو فی شان۔ اللہ آگے جو آیت میں فرما رہے ہیں کل یوم ھو فی شان، اس کے ہر دن ایک عجیب شان ہوتی ہے میرے اللہ کی، ہر دن ایک عجیب شان ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں سنی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔